والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے صدقے اور آپ کی وساطت سے آپ کے غلاموں کو اپنی خصوصی رحمتوں اور عنایات سے نوازا۔ وہ مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے، اور وہ اتنا خالق و مالک اور عظیم ہے کہ اس کو بندوں کی کسی شے کی حاجت اور ضرورت نہیں، نہ تو بندوں کی بندگی کی اس کو ضرورت ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی مخلوق کی محتاج نہیں۔ وہ ہر حال میں عظمتوں والا اور وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، بندے اگر اس کی بارگاہ میں بندگی کا مظاہرہ کریں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور بندہ اگر بندگی سے خالی ہو تو اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے بندوں کو اپنی بندگی کی خاطر ہی پیدا کیا کہ وہ میری بارگاہ میں بندگی کا اظہار اور مظاہرہ کریں۔ مالک الملک اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، سرخرو اور کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس مالک الملک نے ایسی صورتیں پیدا فرمائیں کہ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے تو مالک الملک اپنی بارگاہ میں اس کو بہت بڑا بنا کے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مالک اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو اس نے ایسے لمحات، ایسے مواقع خصوصی طور پر پیدا فرمائے جس میں بندہ اگر ازلی بدبخت اور بد نصیب نہ ہو تو وہ مالک الملک کی رحمتوں سے ضرور حصہ پا جاتا ہے۔ انہی میں سے اللہ کی رحمتوں کی گھڑیوں میں سے
ان ایام میں سے، ان لیالی راتوں میں سے ایک رات ہے جو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، 15ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الدخان میں ارشاد فرمایا، حامیم، یہ آیہ مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی سورہ الدخان کی، جو 25ویں پارے میں ہے، اور اس سورت کا قرآن مقدس میں نمبر 44واں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کر دینے والی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک یقیناً ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، ہماری شان یہ ہے کہ ہم بر وقت اپنے بندوں کو مطلع کر دیتے ہیں کہ آگے مستقبل کی کامیابی اور کامرانی کا انتظام کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں لا علمی میں مارا گیا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنے مستقبل کا اہتمام کر لیتا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بر وقت اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور اپنے اس کلام مجید کے ذریعے سے بر وقت آگاہ کرتے ہیں، اور جب بندہ آگاہ ہو جائے تو وہ نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کا فریضہ سر انجام دے کر اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ تو ہم بر وقت اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور اپنے کلام مجید کے ذریعے سے بندوں کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم تکوین میں اپنے ملائکہ کو ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے عالم تکوین میں جہاں یہ ساری دنیا اور ساری دنیا والے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے تمام معاملات کو مالک الملک نے مختلف ملائکہ کی ڈیوٹی لگا کر ذمہ داریاں ان کو بانٹی ہوئی ہیں۔ اور مالک فیصلہ فرماتا ہے، اور جو اس نے فیصلے آگے فرمانے ہوتے ہیں اس کی لسٹ ملائکہ کو تھما دی جاتی ہے کہ اس اگلے سال میں یہ معاملات سر انجام پائیں گے، یہ لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ امراً من عندنا، ہر حکم ہماری بارگاہ سے ہی صادر ہوتا ہے، سپرد ملائکہ کے کیا جاتا ہے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن حکم ہوتا ہمارا ہی ہے۔
انا کننا مرسلین، اور ہم ہی کتاب کو بھی بھیجنے والے ہیں اور رسول معظم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی بھیجنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے اپنے احکامات، اپنے حکم مخلوق تک، بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مالک الملک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے پیدا فرمایا تو بے مہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی کامیابی کا اہتمام فرمایا تاکہ اس کی بارگاہ سے بر وقت آگاہیاں نصیب ہوتی رہیں۔ اس کی کتاب کلام مجید انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے، اور اس کتاب کو لانے والا عظمتوں والا رسول اپنے اللہ کے بندوں کو، اپنے غلاموں کو بر وقت آگاہ کرتا رہے اور اللہ کے احکامات ارشاد فرماتا رہے۔ یہ مالک الملک کی کرم نوازی ہیں۔ تو اس نے بے شمار ایسے مواقع پیدا فرمائے جن مواقع میں اللہ کریم اپنے بندوں کو خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے، مالک اپنی بارگاہ میں اس بڑھا چڑھا کے اپنی رحمتوں کے نتیجے میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے دن اور ساری راتیں پیدا تو مالک نے ہی کی ہیں، ساری جگہیں بھی اسی نے بنائی ہیں، لیکن جگہوں میں بھی ساری جگہیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور راتوں اور دنوں میں بھی سارے دن اور رات ایک جیسے نہیں ہیں۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ حصہ تو اسی زمین کا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ مسجد کا نام لگ گیا تو اب یہ حصہ اور وہ گلی برابر نہیں ہے۔ اس جگہ کو جب نسبت اللہ کے گھر ہونے کے ساتھ ہو گئی، مسجد کے ساتھ ہو گئی، تو اس جگہ کی تقدیس اور عظمت باقی زمین کے ٹکڑوں سے مختلف ہو گئی۔ تو مالک الملک نے ساری جگہیں تو بنائی ہیں، لیکن ساری جگہیں ایک جیسی نہیں بنائی ہیں۔ جگہوں کو فضیلت ہے بعض کو بعض پر۔ وہ جگہ بھی اسی زمین پر ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے، لیکن باقی جگہیں وہاں پر پڑھی ہوئی نماز، ایک نماز کو مالک اپنی بارگاہ میں ایک نماز کے طور پر لیتا ہے، لیکن مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز کو 27 گنا بڑھا کے اپنی بارگاہ میں شمار کرتا ہے۔ وہی نماز، وہی الفاظ جب مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادا کیے جاتے ہیں تو مالک الملک اس کو 50 سے ضرب دے کر 50,000 کے برابر کرا دیتا ہے۔ وہی نماز انہی کلمات کے ساتھ، اسی رکوع و سجود کے ساتھ جب حرم کعبہ میں ادا کرتا ہے بندہ تو مالک الملک اس کو 1,00,000 کے برابر اپنی بارگاہ میں شمار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری جگہیں بنائی ہوئی تو اسی کی ہیں، لیکن جگہیں مختلف ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ مختلف ہو جاتا ہے۔ امام آلوسی
صاحب روح المعانی تفسیر جنہوں نے لکھی، انہوں نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہ ساری جگہیں ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ زمان ایک جیسے، زمانے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مکان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی جگہیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس ضمن میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسی زمین پر ایک وہ جگہ بھی ہے جہاں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور ہے۔ اب اس ٹکڑے جیسا تو کوئی ٹکڑا ہے ہی نہیں، اس زمین جیسا کائنات عالمین میں کوئی مقام نہیں۔ تو پیدا تو ساری مالک نے کی ہیں، ساری جگہیں اسی نے بنائی ہیں، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، آسمان بھی اسی نے بنایا ہے، مسجد حرام کی جگہ بھی اسی نے بنائی ہے، بیت اللہ والی جگہ بھی اسی نے بنائی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں البقعۃ التی ضمت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمین کا وہ ٹکڑا جس نے آقا علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اس جیسا عالمین میں کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْبُقَاءِ الْأَرْضِيَّ وَالسَّمَاوِيَّ، کہ وہ ٹکڑا تمام آسمانی ٹکڑوں، تمام زمینی ٹکڑوں سب سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور ٹکڑا زمینوں آسمانوں میں کہیں نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ قیلا، کہ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وَبِهِ أَقُولُ، اور میرا بھی یہی مشرب اور موقف ہے، میں بھی یہی اسی کا قائل ہوں، إِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، کہ وہ ٹکڑا عرش الہی سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہ صاحب روح المعانی امام آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا۔ جیسے جگہیں ساری ایک جیسی نہیں ہے بلکہ جگہیں مختلف ہیں، اسی طرح زمانے بھی مختلف ہیں۔ دور، اس دور جیسا تو کوئی دور آ ہی نہیں سکتا جس میں سید الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت ہوئی، جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس زمانے جیسا تو کوئی زمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہترین زمانہ، زیادہ عظمتوں والا زمانہ وہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا، خیر القرین کرنی۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس زمانے میں جو لوگ آئے اور جن کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، وہ سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ تھے۔ تو یعنی جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جتنی نسبت قربت کی ملی، اس جیسی قربت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ ثم الذین یلونہم، پھر عظمتوں میں اور درجات کی بلندیوں میں پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہیں جن کو صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہوئی، آپ کا زمانہ نصیب ہوا، آپ کی زیارت ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی، اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی لذتوں سے جن کی آنکھیں سرشار ہوئیں، ان جیسا کوئی اور زمانہ کسی کو نہیں ملا۔ ہاں
وہ آنکھیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے سید الانبیاء کا چہرہ اقدس دیکھا۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا زمانہ ہے جن آنکھوں نے ان ہستیوں کو دیکھا جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ اگلے درجے میں افضل ہیں سارے لوگوں سے جن کو ان تابعین کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو اس طرح چلتے 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 آگے ادوار آتے جائیں گے۔ تو جس جس کا رابطہ بارگاہ نبوت سے کم تر فاصلے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ آج وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے بارگاہ صحابیت میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں ساری زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جن کی زبانیں اتنی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، لمبی زبانیں، جن کو نہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کا حیا ہے اور نہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا ہے۔ بس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بندگی کا فریضہ سر انجام دے لیا، اس کے ذریعے سے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ نہیں، اللہ کی قربت اسے نصیب ہوتی ہے جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جتنا کوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے اتنا وہ مالک الملک کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے قریب آؤ، کیونکہ یہی بارگاہ ہے جہاں سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ پیار کرو۔ تم جب میرے ساتھ پیار کرو گے تو صرف اللہ سے پیار کرنے والے نہیں ہوگے، اللہ تمہیں پیار کرے گا اور وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ تمہید، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نہ تو زمانے سارے ایک جیسے ہیں نہ جگہیں ساری ایک جیسی ہیں، بلکہ مالک الملک نے اپنی کرم نوازیاں اور اپنی رحمتیں لٹائی ہیں۔ اب ہم دور زمانے میں ہیں، لیکن یہ زمانوں کے فاصلے بھی اور زمین کے فاصلے بھی سمٹ جاتے ہیں جب مالک الملک کرم فرمانا چاہتا ہے۔ جب وہ کرم فرمانا چاہتے ہیں تو یہ زمانے 1450 سال یہ بھی سمٹ جاتے ہیں، اور یہ 3-4 ہزار میل کا فاصلہ یا کلومیٹر کا فاصلہ بھی مدینہ طیبہ سے روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے سمیٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی یہاں سے سلام پڑھتا ہے تو محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح پہنچتا ہے جیسے قریب جا کے سلام پیش کرنے والا کرتا ہے۔ یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ یہ ابھی پچھلے جمعے آئے ہوئے تھے ہمارے بابر صاحب، تو یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنا سلام پیش کرنے کی ڈیوٹی دی کہ میری طرف سے بھی جب آپ سلام پیش کریں تو اپنے سلام کے ساتھ میرا سلام بھی عرض کرنا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ساتھ یہ خیال آیا، الحمدللہ انہوں نے سلام ہمارا بھی پیش کیا، تو اس وقت خیال آیا کہ وہ بھی کیا مسلمان ہیں کہ بابر صاحب تک تو میری آواز جاتی ہے، آگے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں میری آواز نہیں جاتی ہے۔ اس کو تو مان لیا کہ
کہ اس کے پاس موبائل تھا، اور جس کے پاس ایمان کی چپ ہو اس کا کنیکشن بارگاہ مصطفیٰ سے نہ جوڑے تو یہ چپ پھر کیسی چپ ہے؟